بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لہم۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دو گے، اللہ کے راستوں میں نکلو گے، دین کی دعوت کا فریضہ انجام دو گے، اپنے گھروں کو چھوڑو گے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو گے اور جان مال کی قربانی لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر، یہ منکر، یہ طاغی، یہ باغی، یہ خدا کے باغی، خدا انہیں تہو بالا کر کر رہے گا۔ خدا نے فرعون کو بھی تہو بالا کیا ہے، فرعون قوم لوط کو بھی تہو بالا کیا ہے، قوم ہود کو بھی تہو بالا کیا ہے، قوم سمود کو بھی تہو بالا کیا ہے۔ اللہ نے ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کی نصرتیں ہمارا انتظار کریں۔ لیکن افسوس ہمارا ایمان کھوکھلا، بودا، دیمک لگی۔ تھوڑی سی آزمائش آ جائے ہمارے اوپر ہم ایمان کا سودا کر دیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف طاری کریں گے، کبھی بھوک مر آئے گا، کبھی قحط ساری آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو کم کریں گے، تمہاری تجارت کو کم کریں گے، تمہاری بیپار میں نقصان آئے گا۔ ہم تو بیپار میں نقصان آیا نہیں کہ چلے مولوی صاحب کے پاس تعویذ کرانے کے لیے، کیا مولوی صاحب دکان نہیں چلتی، کوئی نے کچھ کر دیا ہے۔ اولاد نہ ہو کیا ہے، بہت مولوی صاحب دعا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں، کچھ تم کرو تو ہے، مولوی صاحب کے کرنے سے کیا ہوئے گا۔ بیمار ہوئے، 2-4 ڈاکٹروں کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بھئی ہم تو سب جگہ ڈاکٹروں کو بتایا کچھ نہیں آ رہا، کوئی نے کچھ کر دیا۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، بیچارے باہر رہتے تھے ریاض میں، بیمار ہو گئے کہ مولوی صاحب سب جگہ گیا، ڈاکٹروں کو بتایا، رپورٹ سب کچھ کروائے، کچھ رپورٹ میں آ نہیں رہا، تو ذرا تم دیکھ دو نے۔ میں نے کہا کیا دیکھوں بھائی، تم پورے سامنے ہو، تم کو پورے میں دیکھ رہا ہوں، ذرا کیا دیکھوں میں کہ نہیں کوئی نے کچھ کرا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کسی وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، درخت کا سوکھا پتا بھی اللہ کی حکم کی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو یمن میں جو بھوت ہے تمہارے، کس نے کچھ کر دیا، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ ہاں اگر کسی نے جادو کیا ہے تو کان کھول کر سن لو، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جو جادو کرے گا وہ کافر، جو جادو کرانے کی کوشش کرے گا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ، یعنی سلیمان نے جادو نہیں کیا، جادو کہہ کر وہ کافر نہیں ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جادو کے پیچھے پڑے گا وہ اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ تو ذرا دھیان سے سننا،
کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر آپ کسی کے پاس جادو بادو ٹوٹکے کا سہارا لیتے ہو، آپ کا ایمان رخصت۔ آپ حج کر لیں، آپ زکوٰۃ دے دیں، چلوں پر چلے لگا دیں، خانقاہوں میں چلے جائیں، مدرسوں میں چلے جائیں، دین کی تمام تحریکوں کے ٹھیکیدار بن جائیں، آپ کا ایمان گیا، آپ کا ایمان گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت نازک بات ہے اور بہت آسان ہے کہ اللہ پر توحید مضبوط ہونی چاہیے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا۔ اگر توحید ہماری مضبوط ہے، خدا پاک کی قسم اس دنیا میں ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر توحید مضبوط نہیں ہے تو کسی کے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود مٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ایمان ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، وہ ایمان ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کیے تھے، جس ایمان کے لیے آپ نے اپنی جوتیاں کو لہو لہان کرایا تھا، وہ ایمان ہونا چاہیے جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے گردنیں کٹوائی تھی۔ وہ ایمان ہمارے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینوں میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ابوبکر صدیق کون تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم عمر فاروق کون تھے، ہمیں نہیں معلوم عثمان غنی کون تھے، ہمیں نہیں معلوم علی مرتضیٰ کون تھے، ہمیں نہیں معلوم حضرت حسنین کون تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت حذیفہ کون تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے صحابہ کرام نے کس جنگ میں کیسی کیسی قربانیاں دی تھی۔ ہمیں معلوم ہے تو ان نہنجاروں کے نام معلوم ہے جن کے نام لینے سے خدا کی لعنتیں برستی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمان کو ٹٹولو۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ دعوت کی محنت ہو، یہ مدرسوں کی محنت ہو، یہ خانقاہ کی محنت ہو، یہ جو ہے مسجد جماعت کی محنت ہو، یہ گشت ہو، یہ کاہے کے لیے؟ یہ اسی لیے کہ ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان قوی ہو، ہمارا ایمان طاقتور ہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگنا، ادھر ادھر مت بھٹکنا، ادھر ادھر مت بھٹکنا، میرے پاس آنا، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگنا، نماز سے مدد مانگنا، صبر سے مدد مانگنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اے لوگو کان کھول کر سن لینا، جس نے خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں کسی کو شریک کیا ہے، کوئی یہ سمجھا ہے کہ فلاں قبر کے پاس جانے سے شفا ہوتی ہے، یا فلاں مولوی صاحب کے پاس جانے سے شفا ہوتی ہے، اور فلاں کے پاس جانے سے جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ خدا کی ذات و صفات میں شرک ہے۔ جو خدا کی ذات میں صفات میں شرک کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو خدا کے ذات شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کرا۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے ناہنجاروں کے لیے، ایسے خدا کے باغیوں کے لیے کل قیامت کے دن نہ کوئی اعوان ہوگا، نہ کوئی انصار ہوگا۔ اللہ تمام گناہ معاف کریں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے، جسے اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کریں گے، لیکن اللہ کی ذات میں، صفات میں اگر شرک کیا ہوگا اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اور جو شرک کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہر وقت ہمیں پکارتا ہے، اے بندو
مجھ سے مانگو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اور ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب نماز میں ہو تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگے، اور نماز چھوڑ دے، نماز پوری ہو جائے، نعوذ باللہ ہم نے جو ہے نماز میں اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد ہم غیر اللہ کے پاس جائیں، قبروں کے پاس جائیں، تعزیوں کے پاس جائیں، وہاں جا کر اپنی منتیں اتاریں، درگاہوں پر جا کر منتیں مانیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بات سخت ہے لیکن قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر میری بات غلط ہو، قرآن حدیث سے ٹکراتی ہو، تو آپ کا جھوٹا رہے گا اور میرا سر رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ توحید اگر ہماری صحیح نہیں ہے تو ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے عطیات، ہمارے 4 مہینے، ہمارے چلے، ہماری خانقاہیں، سب اللہ تعالیٰ چیتھڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پر مار دیں۔ اگر توحید مضبوط ہے تو تھوڑا عمل بھی کیا ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہماری دعوت تبلیغ کا جو محور ہے، سب سے پہلا جو ستون ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلا پلر، سب سے پہلا ستون جس پر اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ آج کوئی تکلیف آئے، مصیبت میں آئے، تجارت میں کمی آئے، طبیلے میں بھینس مر جائے، گائے مر جائے، تو دوڑیں گے مول صاحب میرے طبیلے میں بھینس مر گئی، تعویذ کر دو۔ وہ مول صاحب بھینس زندہ کرے گا؟ یا مول صاحب بھینس دوسری لا دے گا؟ یا بھینس کو بیماری آئی ہے تو مول صاحب کے تعویذ سے جو ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی؟ کیوں میرے بھائیوں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟ اگر آپ اللہ سے سجدے میں جاؤ اور اللہ سے مانگو، اے اللہ میرا یہ نقصان ہوا ہے، اے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما اور آئندہ نقصان سے میری حفاظت فرما۔ بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا کراؤ، اور سجدے میں جا کر رات کو تہجد میں اٹھو اور اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کیا نشانیاں بیان کی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے، اکڑ کر نہیں۔ 4 پیسے آ گئے تو یوں چال بھی ہماری بدل جاتی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، کوئی نادان ان سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے سلام کہہ کر ادھر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کر گڑگڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے رکوع میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی راتیں تو موبائل کی اسکرین پر گزرتی ہیں۔ تو وہ عباد الرحمن نہیں، وہ عباد الشیطان ہیں جو خدا کے حکم کی بغاوت کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، وہ راتوں میں روتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، جہنم کا تاوان بڑا خطرناک ہے،
اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جب اس میں انسان گرفتار ہوتا ہے جہنم کے عذاب میں تو وہ عذاب ختم نہیں ہوتا، وہ عذاب باقی رہتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنم کی چمڑی، جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، چربی پگھل جائے گی، اللہ پھر سے چمڑی عطا کریں گے، پھر سے چربی عطا کریں گے اور پھر سے اسی عذاب میں اسے گرفتار رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی اور نشانی بتا دے، الذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، کہ جو اللہ کے راستے میں، والذین ينفقوا، اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اسراف و تبذیر سے کام نہیں لیتے، بیواؤں پر خرچ کرنے کا آتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں، مسجدوں پر دینے کا آتا ہے تو وہ مسجدوں میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو وہ دیتے ہیں، وہ ڈی جے اور باجے پر خرچ نہیں کرتے، وہ شادیوں کے خرافات میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا ہے کہ شادی بیاہ میں اتنا اسراف، اتنی تبذیر، اتنا ڈی جے اور پتہ نہیں کیا کیا لا کر جو ہے ہم اسراف و تبذیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں ہم سے اٹھی جاتی ہیں اور وہ نکاح نہیں رہتا، وہ جو ہے اللہ کی نحوستیں ان پر نازل ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن میں دونوں خاندانوں میں جو ایک درار بچ جاتی ہے، نکاح درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا تقوی ہمارے دل میں نہیں رہا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا، ہر نفس، ہر جان یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے، جو زندگی ابدی ہے، جو زندگی سرمدی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہمیں دی ہے، اس نے کیا تیاری کی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہو، دن کے اجالے میں کرتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کے جاننے کا مطلب صرف جاننا نہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون کا مطلب یہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اسراف و تبذیر سے کام نہیں لیتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو ایک خدا کو خدا مانتے ہیں، ایک خدا کو معبود مانتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو عباد الرحمن نہیں ہے، وہ عباد الشیطان ہے، وہ شیطان کا غلام ہے، وہ شیطان کا لونڈا ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ اور فرمایا ولا یزنون، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو زناکاری نہیں کرتے، جو برے کام نہیں کرتے، جو عیاشیوں میں، فحاشی میں اپنا وقت نہیں گزارتے، وہ ہیں عباد الرحمن۔ لیکن افسوس، آج ساری برائیاں ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلم نوجوانوں میں، ساری برائیاں
جوئے کا اڈے، ہمارے شراب کے اڈے، ہمارے کباب کے اڈے، ہمارے ہر برائی. اگر کسی نوجوان لڑکی کو یا کسی مستورات کو ہمارے ایریے سے نکلنا ہو تو اس کا نکلنا دشوار. کیا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ ہمارے نوجوان تو وہ ہونے چاہیے تھے جن کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، جن کا سر جھکا ہونا چاہیے، جو کسی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور آج ہماری سوسائٹی، ہمارے ماحول میں اتنا بگاڑ، اتنی خرابی، اخلاق کے نام پر اخلاق کا جنازہ نکال دیا. اللہ کے رسول آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلق درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے رات کو کھڑے رہنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پاتا ہے. اور اللہ کے نبی آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرمت المومن ارجع من حرمت الکعبہ، کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. آج آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کے فسق و فجور، ایک دوسرے کے ساتھ برائی، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، پڑوسی کو تکلیف. آج اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو بیچارہ وہ ہماری تکلیفوں کی وجہ سے سستے داموں میں گھر بیچ کر بھاگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوئے، ہماری نمازیں کوئی مسجدوں میں دیکھنے نہیں آئے گا، ہماری زکوٰۃ دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے روزے دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے حج کو دیکھنے کوئی نہیں آئے گا، غیر مسلموں سے ہمارا واسطہ پڑے گا، تو ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں دعوت دیں گے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو وہ سمجھے گا کہ ایمان والا اتنا اچھا اخلاق ہوتا ہے، ہم بھی کیوں ایمان قبول نہ کر لیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا. اس کا گھر 1000 دینار کا تھا، لیکن جب اس نے بولی لگائی تو اس نے کہا 2000 دینار. تو اس نے خریدار نے کہا کہ تیرا گھر تو 1000 دینار کا ہے اور تو ڈبل قیمت لگا رہا ہے. تو اس مجوس یہودی نے یہ کہا کہ یقیناً میرے گھر کی مالیت تو صرف 1000 دینار ہے، لیکن میرے پڑوس میں ایک ایسا انسان رہتا ہے جو فرشتہ سول انسان ہے، جو شریف ہے، دنیا میں اس سے اچھا پڑوس کہیں ملنے والا نہیں ہے، تو میرا پڑوسی اچھا ہے، اس وجہ سے میرے گھر کی قیمت ڈبل ہے. آج اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پڑوسی بیچنا چاہے گھر تو اس کی قیمت گھٹ جائے گی. کیوں؟ کہ ہمارے اخلاق ایسے. کوئی گھر لینا نہیں چاہے گا کہ جاؤ گے مسلمانوں کے گھروں میں پڑوس میں جوا چالو ہوگا، سٹا چالو ہوگا، چرس کی گولی، گانجا. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں، ڈوب مرنے کی بات ہے. ایمان والا ہو تو شراب کو ہاتھ لگائے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کی گندگی ہے. فاجتنبوہ، اے لوگوں تم اس سے پرہیز کرو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت و تبلیغ کا ایسا پلیٹ فارم ہم کو دیا ہے. یہ بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. یہ دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم جو ہے، اس سے ہونے والی محنت یہ ہمارے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اس دعوت کے ذریعے سے یہ محنت کی جاتی ہے کہ جو محنت صحابہ کرام نے کی تھی کہ لوگوں میں ایمان پہنچے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو. تعالوا نزداد ایماننا. صحابہ کرام آپس میں جمع ہوتے تھے تو کہتے تھے آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. تو یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ جو ہے ہفتہ واری گشت، جوڑ کا دن، یہ سب کے سب اس لیے نہیں ہے کہ بس ایک رسمی بات ہے کہ آج کرنا ہے تو کر لیا.
اس کے لیے یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں ان کی فکر، ہمارے اکابرین کی فکر یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد ایمان کے شرف سے مشرف ہو کر اس دنیا سے جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری پکڑ ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا لیکن کبھی تم نے نہ اخلاق سے دعوت دی نہ اعمال سے دعوت دی، وہ اگر جہنمی بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کبھی تم نے ایمان کی انہیں دعوت دی تھی کہ نہیں دی۔ ہمارے پڑوس میں اگر بے نمازی ہے تو ہماری پوچھ ہوگی کہ تم نماز پڑھتے تھے لیکن کبھی تم نے اپنی پڑوسی کی فکر کی تھی۔ یہی تو کام ہے ہماری دعوت و تبلیغ کا کہ گھر گھر جا کر دستک دینا، آوازیں دینا، پکارنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی ہمارا مجادر کا اجتماع تھا، مجادر کا اجتماع ہوا تو مجادر گاؤں سے تقریباً 33 یا کم و بیش جماعتیں مجادر گاؤں کی نکلی، لیکن ہمارا اتنا بڑا شہر مجادر شہر کے مقابلے میں بہت ہی معمولی چھوٹا سا، اور وہاں سے بہت کم جماعتیں نکلی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جسے قبول کرتا ہے، اللہ اسی کو نکالتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محروم ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم محروم ہیں۔ اب اجتماع تو ہو گیا، جماعتیں نکل گئی، تو اب ہم کو مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا، ہر مسجد وار جماعت کو محنت کرنی ہے، بلکہ ہر نمازی کو اس بات کی محنت کرنی ہے کہ ہماری مسجد سے نقد جماعت ہمیں نکالنا ہے۔ کوشش کرو گے کہ شہر سے ہم اس بات کی محنت کریں، کوشش کریں کہ جو اجتماع سے ہماری جماعتیں بہت کم نکلی ہیں، اس لیے اب ہماری ذمہ داری دگنی بنتی ہے کہ ہر مسجد سے ہم جماعت نکالیں۔ کرو گے بھائی کوشش؟ یہی تو مقصد ہے ہمارا، یہی تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کی رسول کی سنیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں کس وقت ملک الموت آئے، ہارٹ اٹیک آیا اور دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی دولت، کوٹھی، مال، زمین، جائیداد، تبیلے، ہوٹلیں، گاڑیاں سب پڑی رہ جائیں گی، سب کے سب دھرا رہ جائے گا، اور کام آنے من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو ایمان والا مرد اور عورت نیک اعمال کریں گے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگیں گے، نیک اعمال کی دعوت دیں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے، لوگوں کے اندر قرآنی تعلیمات زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر احادیث نبویہ پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو دنیا کا انعام ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کو ہمارے لیے سنوارے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی اہمیت بتلانی ہوتی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اور خاص بات کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، دنیا کا تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے، اور وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والوں کے۔ کامیاب کون ہیں؟ تمام کے تمام پوری دنیا خسارے میں ہیں، لیکن ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی؟ وتواصوا بالحق، جو تواصی بالحق کرتے ہیں، جو حق کی دعوت دیتے ہیں، جو حق کی طرف بلاتے ہیں،
لوگوں کے گھر جا کر دستک دیتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سن کر صبر کرتے ہیں، لوگوں کا برا بھلا سن کر، کڑوی کثیری سن کر وہ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ اصل کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ جماعت والے جو ہمارے گھر آ کر دستک دیتے ہیں ہمارے باپ کے نوکر نہیں ہیں، کان کھول کر سن لینا، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جو جہنم سے بچا کر جنت کی زندگی کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے، دنیا جو سرکش ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اگر کسی نے سرکشی کی اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا۔ یہی کام ہمارے دعوت کے ساتھیوں کا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے نماز چھوڑی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اگر تم جو ہے مسجدوں کو آباد نہیں کیا تو اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لینا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ایک مشرک، یہ کافر، یہ خدا کے باغی ان مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، یہ تو ان مسجدوں کو توڑنے کی فکر کریں گے، یہ تو ان مسجدوں کو برباد کرنے کی فکر کریں گے، یہ تو ان مسجدوں کو تباہ کرنے کی فکر کریں گے۔ ایمان والا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں گے جو خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے یا مسجدوں کو ویران کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت علی کے خطبے بڑی زبردست ہوتے تھے، اور منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبے میں کھڑے ہو کر فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرة مقبلتن لكل واحد منها بنون ولا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ اے لوگو کان کھول کر سن لو، ارتحلت الدنیا مدبرتن، یہ دنیا کوچ کر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرة مقبلتن، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، لکل واحد منہا بنون، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، دنیا کے غلام بھی ہیں، دنیا کے لونڈے بھی ہیں، اور آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو دنیا کے لونڈے مت بننا، دنیا کے پرستار مت بننا، دنیا کے غلام مت بننا، اور کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے ابنا بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اے لوگو کان کھول کر سن لینا، آج اللہ نے زندگی دی ہے، جتنا چاہے تہجد پڑھ لو، جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر لو، جتنا چاہے مسجدوں کو آباد کر لو، جتنا چاہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ وغداً حساب ولا عمل، کل آنکھ بند ہو جائے گی، ملک الموت آ جائیں گے، قبر کے گھڑے میں دفن ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں، عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان اس بات کی تمنا کرے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر آؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تمہاری بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت موقع نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو ہے اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال ہے۔ 60-70 سال میں عام طور پر
اس دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے، موت کا وقت کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن عام طور پر 60-70 سال میں اس دنیا سے انسان داغ مفارقت دے کر اللہ کی حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی 50 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی، اب 7-8 سال کی زندگی، پتہ نہیں کل بھی ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن میرے بھائیوں کان کھول کر سن لینا کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، جان کا سودا کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے، مال کا سودا کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے، گھر کا سودا کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ایمان کا سودا ہم ہرگز نہیں کریں۔ آج یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ چونکہ اس ملک سے نکال دیا جائے گا، یہ نعرہ ہر دور میں ہر انبیاء کے ساتھ لگا ہے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ تمام پچھلے ادوار میں تمام رسولوں سے ان کی قوموں نے یہ کہا تھا کہ ہم تم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا یہ کہ تم گھر واپسی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سمجھا دیا تھا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے وحی کے ذریعے سمجھا دیا ہم جو ہے ان ظالموں کو، ان کافروں کو، ان طاغیوں کو، خدا کے باغیوں کو ہم تہو بالا کر رہیں گے اور ان کو ان کے کفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ يَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ کافر، یہ منکر، یہ خدا کے دشمن، دین کے دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ڈھیل دی ہے، ہم نے جو رسی ڈھیلی رکھی ہے، یہ اس لیے ان کے لیے خیر ہے۔ انما نملی لہم، ہم نے اس لیے ڈھیل دیے لیزدادوا، تاکہ ان کا پاپ کا گھڑا بھر جائے اور پھر اللہ انہیں تہو بالا کر رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم ایمان والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ آج مسجدوں سے نماز کا جنازہ ہم نے نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ ایک آرڈیننس، ایک حکم جاری فرماتے، حکمرانوں کے نام، اور اس میں لکھتے من ضیع الصلاۃ فہو آدی لما سواہا، کہ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہو، نماز کو چھوڑنے والا ہو، اس کو حکومت کے کسی منصب پر فائز نہ کیا جائے، اس لیے کہ جو نماز میں سستی کرنے والا ہوگا وہ حکومت کے کاموں میں اور زیادہ سستی کرنے والا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا۔ اذا صلوا العمل کلہ، نماز صحیح نکل آئے گی، تمام اعمال صحیح نکلیں گے، اور نماز صحیح نہیں نکلے گی تو دوسرے اعمال بھی بیکار نکلیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من حافظ الصلاۃ، جس نے نماز کی پابندی کی، اکرمہ اللہ بخمس خصال، اللہ 5 انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلا انعام تو یہ دے گا یرفع عنہ ضیق العیش وعذاب القبر، اللہ روزی کی تنگی کو دور کر دے گا، عذاب قبر کو دور کر دے گا۔ ویؤتی اللہ کتابہ بیمینہ، اللہ دائیں ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بلائے گا، کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو موت کی زندگی گزارو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تم نے ہماری بات کو مانا تھا، نمازوں کی پابندی کی تھی، آج تمہیں جو ہے کھلا دور ہے، جو چاہے جنت میں کھاؤ پیو، اور نماز کی پابندی نہیں کی ہوگی بائیں ہاتھ میں جہنم کا پروانہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، اے فرشتوں اسے پکڑ لو۔ 70,000 فرشتے اس مجرم کو، اس پاپی کو، اس بے نمازی کو پکڑنے کے لیے چھپٹیں گے اور چھپٹ کر اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چوتھا انعام جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ یمر علی الصراط، نمازی کو جو چوتھا انعام دیں گے وہ پل صراط پر سے
بجلی کی مانند گزر جائے گا. اور پل صراط سے گزرنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. جو نمازی ہوگا، جو متقی ہوگا، اللہ اسے پار کریں گے، اور جو بے نمازی ہوگا، جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، خدا کا باغی ہوگا، اسے کاٹ کاٹ کر جہنم کے گھڑے میں گرا دیں گے. اور 5واں انعام چھوڑیں گے وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے بڑی لمبی دیر سے بیٹھے ہیں، غور سے، دھیان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، تندرستی میں، دین میں، ایمان میں، مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے، اس مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اس مجمع کے ہر فرد سے، ہر فرد بشر سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے، اور ہر فرد بشر دین کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنی ضرورت سمجھے، اور اپنی جوابداری سمجھ کر دین کا کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گھر گھر جا کر دین کے پیغام کو عام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم سے بیان میں کوئی زیادتی ہو گئی ہو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات گرا گزری ہو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہو تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین و ایمان پر مرد دم تک ہم سب کو قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف لذنبي. اللهم ابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخائف الذليل، دعاء من خذت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك عنفه وفاضت لك برده. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ودمر ديارهم وخرب بيوتهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب والجبن. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے. اے اللہ اخلاص پیدا فرما دے، زندگیت پیدا فرما دے، تقویٰ پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھی جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہوں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، ان کے خاندان کی حفاظت فرما دے، ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما دے. دین کے کام کو حفظ جان سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ والا بنا دے، تقوی والا بنا دے، زندگیت پیدا فرما دے. اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے اسے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے پورے مجمع کو قبول فرما دے. اے اللہ یہ مجمع جو یہاں آیا ہے اے اللہ اس امید میں آیا ہے کہ اے اللہ تم کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کو حج مبرور نصیب فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کو حج مبرور نصیب فرما دے. اس پورے مجمع کو تیرے گھر کے دیدار نصیب فرما دے. خانہ کعبہ کی
زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اے اللہ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، تو امیر ہے، تو غنی ہے، اے اللہ ہم کسی دنیا والے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ہم تو مالک الملک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کی طرف سے کفیل بن جا، تمام ضروریات کو پورا فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، سعودی عرب کے مسلمانوں کی اے اللہ رہبری فرما دے، اے اللہ چاہتے حق پر انہیں چلا دے، اے اللہ مسلمانوں کے حق میں انہیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایمان والے کو بھائی بھائی بن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کی دفع فرما دے، جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، سود سے حفاظت فرما دے، قرض سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عنایت فرما دے، بے شادی شدہ ہیں انہیں جوڑا نصیب فرما دے، جو بچیاں کنواری ہیں اے اللہ ان کے جوڑے پیدا فرما دے، موبائل کی نحوست سے معاشرے کی حفاظت فرما دے، بچوں کی حفاظت فرما دے، قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دے، قرآن کی زمزموں سے ہمارے گھروں کو آباد فرما دے، موبائل کے گیتوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب فرما دے، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی چیزیں مانگی ہے اے اللہ ان سب سے ہم سب کو حصے وافر عطا فرما دے، اے اللہ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم جب دنیا سے جانے لگے اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے، اے اللہ کلمے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے، اے اللہ دنیا رو رہی ہو، اے اللہ فرشتے چاروں طرف ہوں اور ہمیں یہ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون کا مزدہ سنا رہے ہوں، اس حال میں ہمیں موت نصیب فرما دے، اے اللہ اقربا رشتہ دار رو رہے ہوں اور فرشتے ہمیں ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون کا مزدہ سنا رہے ہیں، اس حال میں ہماری موت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس طفیل میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.